نمبر 4 آیا نمبر 24، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہے جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آ جائیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. پہلا سینٹینس ہی کتنا بھیانک ہے وہ. سر آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو ایسے نہ کریں. سر آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو ایسے نہ کریں. میرے کو تو یقین نہیں آ رہا ہے تم قرآن میں سے پڑھ رہے بول کے، کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. سر قرآن میں ہے نا سر، کوئی اور پڑھ لیتے. دوسری ٹرانسلیشن نہیں سر، ٹرانسلیشن ہے. اور دوسری شیخ الہند محمود الحسن تفسیر عثمانی کے ساتھ، اور خامدوں والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں اور تمہارے ہاتھ اللہ کا حکم تم پر آیا اور حلال ہیں. تیسری پڑھتے ہیں سر، بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن. اور عورتیں تم پر حرام ہے جو کسی اور کے نکاح میں ہوں سوائے اس کے جو تمہاری ملکۃ الیمین بن جائے. ملک الیمین مینز رائٹ ہینڈ پوزیس بن جائیں. یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے. تو یار یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو بڑی کامن سی بات ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں آپ کو نہیں پتا اس بات کا. نہیں وہ حدیث ان کو نہیں پتا ہے کیا کہ یہ آیت کبھی اتری؟ وہ بتا دے کیا ان کو؟ پہلے ان کو ذرا یہ بہت زیادہ اس وقت ٹینشن میں آیا، ذرا ان کا ٹینشن دور ہو جائے پہلے تھوڑی سی. میں نے ٹینشن نہیں، مجھے ایسا ڈاؤٹ ہے یہ کچھ تو بھی گڑبڑ ہے، ایسا نہیں ہے ٹرانسلیشن میں. اچھا سر، میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں آپ کو اس کا عالم سے شیئر کروں گا ہمارے. سر یہ دیکھیں 23:5-6 پڑھتے ہیں. یہ 23:5-6 سر، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کا اردو پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ عربی میں بھی ساحل میں پلیز پڑھ دیجیے نا، عربی اور اردو دونوں بھی. سر یہ ذرا پڑھیے گا. والذین ہم، کون سی؟ سر یہ جو میں بھی دکھا رہا ہوں. سر ایک سیکنڈ بھائی جان، یہ پڑھیے گا. اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی شہوت کی جگہ کو تھامے رکھتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک الیمین ہوں، مگر اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھوں کے مال باندھیوں پر، سوائے اپنی بیویاں یا اپنی لونڈیوں کے، تو ایسے لوگوں پہ کوئی ملامت نہیں. سر یہ تو قرآن حدیث سارا کچھ دکھاتی ہے کہ اگر آپ، محمد نے خود گاجروں کی طرح عورتوں کو بانٹا فتح مکہ کے بعد. میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں، فتح مکہ سوری مائی بیڈ، گاجروں اور لونڈیوں کی طرح بانٹا. اچھا نیرج سنگھ جی کا میں ایک سپر چیٹ لے لیتا ہوں، پھر آپ کنٹینیو کرنا. عبدالحمید بھائی کے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، حالانکہ قرآن میں ہے. بالکل یقین ہی نہیں آ رہا کہ بھائی ایسا لگ رہا کچھ تو بھی غلط ہو رہی بات کہیں پہ بھی. بھائی ریورس کر کے دیکھو. ریفرنس لے لینا عبدالحمید بھائی، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کدھر، اور اس کو ایک بار آپ کے گھر میں کوئی، ہاں آپ کے میں گھر تو میں سمجھا کوئی، پہلے وہ بھائی نے کچھ غلط چیز لنک بھیج کے اوپن کرنے لگا ہے، ایسا لگا مجھے. لیکن یہ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں نا، یہ قرآن.com پہ بتا رہی ہے. ہاں یہ تو ہمارا ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے. اچھا موتا is halal in Shia, even recognized in India by Muslim personal law and practice because Shia شیعہ کے نزدیک حلال ہے وہ. ٹرانسلیشن جی سر، کون سی ٹرانسلیشن؟ ابو العلا مودودی. سر یہ مادودی کی ٹرانسلیشن میں نے پڑھی تھی نا، آپ سے نہیں پڑھی تھی؟ ایک سیکنڈ سر، یہ میں سیٹنگ میں جاتا ہوں، میں مادودی کی ٹرانسلیشن لے آتا ہوں. ایک سیکنڈ، مادودی کا ہے یہ سید ابو علی مادودی کی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ابو العلا مودودی. یہ لیں سر، سید ابو العلا مادودی یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے کسی کے دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے. سر یہ سارے یہی کہہ رہے ہیں سر. یہ کیا آیات متشابہات ہے یا محکمات میں ہے یہ اس کا؟ سر جی اور کیا شک ہے عبدالحمید بھائی، اس میں کیا شک ہے؟ اتنی صاف صاف آیت ہے. اور اس کی نہیں، ایک منٹ، اپنا ایڈم وہ حدیث پیش کرو. جی میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں سر. حنین والی جو سر وہ میں یہ دھیا والی پیش کروں، یہ زیادہ مزے کی ہے. آپ مجھے وہ حدیث کا نمبر دیں، وہ بھی میں کھول لوں گا. میں ڈھونڈ، میرے پاس خیبر میں سنا بھی داؤد 2998 خیبر میں سب قیدی جمع کیے گئے تو دھیا کلبی آئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ان قیدیوں میں سے مجھے ایک لونڈی عطایت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا جاؤ ایک لونڈی لے لو. دھیا نے صفیہ بن حیا اٹھا لیا. تو ایک شخص رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول کو کہا کہ بھیا کو آپ نے صفیہ دے دی؟ صفیہ تو شہزادی ہے، وہ صرف آپ کے لیے موضوع اور مناسب ہے. یار دیکھیں گاجروں مولیوں کی طرح تو بانٹا جا رہا تھا ان عورتوں کو جب آپ نے قبضے کیے. تو
آپ سر یہ تو بہت کامن سی چیز ہے سر. ملکات الیمینز قرآن اور حدیث کے مطابق تو بہت کامن چیز ہے. اچھا محمد کی میں جو ایک چیز شیئر کر رہا ہوں, جی ایک سر منٹ. پلیز 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 پلیز. اس سے خطرناک والی جو 424 جس کانٹیکس میں اتری ہے وہ اگر پڑھ لینا تو عبدالحمید بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آج رو دیں گے. سر وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے کاٹ لیں پرائیویٹ, تو آپ نے کہا نہیں یہ لو پکڑو. رکو نا میں شیئر کر رہا سر ہوں. پلیز پلیز پلیز. دیکھیے اسکرین. جی جی بالکل ٹھیک ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2155 ہے. اس میں کیا لکھا ہے دیکھیے. نہیں کون سی ابو سعید حدیث خدری کیا بولے, بخاری ہے, کیا پوچھ رہے آپ؟ بخاری ہے, سنن ابی داؤد ہے اور صحیح حدیث ہے بالکل. سر بخاری میں سے دکھا دیں, آپ یہ پڑھ لیں پھر بخاری میں سے دکھاتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے اس کا کانٹیکسٹ دیکھیے کہ آیت کبھی اتری. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے غزوہ حنین کے دن مقام اوتاس کے طرف ایک لشکر روانہ کیا تو وہ لشکر اپنے دشمنوں سے ملے, ان سے جنگ کی اور جنگ میں ان پر غالب رہے اور انہیں قیدی عورتیں ہاتھ لگی تو ان کے شوہروں کے مشرک ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے ان سے جمع کرنے میں حرج جانا, یعنی ان کے ساتھ سیکس کرنے میں ان کو گلٹی فیل ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی, وہی 4:24. یہ دیکھیے سورہ نساء 24. تو وہ ان کے لیے حلال ہے جب ان کی عدت ختم ہو جائے. جی اچھا اب یہ خود جنگ دیکھیے خندق والا واقعہ ہے کیا؟ حنین. جنگ حنین, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے جو پکڑا تھا قیدیوں کو, ہاں وہ قیدی جو ہے وہ جو سلیو جن کو بنایا تھا وہ شادی شدہ تھی. تو جو صحابہ جو نہیں ابھی ان کو پکڑ. جی جی کیا پوچھ رہے آپ؟ بھائی نے وہ صفیہ کا بھی جو ابھی پڑھے نا بھائی نے تھوڑی دیر میں, ہاں صفیہ والا تو وہ جنگ خندق والا ہے وہ. ہاں وہ دوسرا ہے. سر ہر جنگ میں ہوا ہے, سر ہر جنگ میں ہوا ہے ایسے. نیرج سنگھ جی کہہ رہے ہیں آج عبدل بھائی کا وکٹ گر گیا. سر آپ کو پتا ہے نہیں علی نے علی کو لے کے بھیجا تھا. یہ ایک بڑی مزیدار ہے کہ علی کو بھیجا کہ خمس لے کے آؤ. ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو دکھانے لگا ہوں علی کے ریفرنس سے. اب علی کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ بہت اچھے صحابی ہیں, رائٹ, اور جی محمد کے کزن بھی ہیں. سر یہ ذرا پڑھیے گا شیئر کروں. صحیح بخاری کی. جی جی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بریدہ نے بولا کہ پروفٹ سینٹ علی ٹو خالد ٹو برنگ خمس آپ کو پتا ہے نا وہ 20% جو ہوتا ہے جنگ کے بعد جو بچنا ہے, 20% جو آپ نے محمد کو دینا ہے. اچھا جو بریدہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں علی سے نفرت کرتا تھا, آئی ہیٹڈ علی اینڈ علی ہیڈ ٹیکن باتھ آفٹر سیکشل ایکٹ ود سلیو گرلز آف دا خمس. تو خمس میں سلیو لڑکیاں لا رہے تھے اور علی نے لاتے سے پہلے ان میں سے کچھ لڑکیوں کے ساتھ یا ایک لڑکی کے ساتھ سیکس کیا. I said to Khalid, don't you see this? I Ali, when we reached Prophet, I mentioned that to him. میں نے Prophet کو بتایا کہ یار علی نے تو تمہارے خمس میں سے لڑکیوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کر لیا. He said, the Prophet said, oh Buraida, do you hate Ali? کیا تم علی سے نفرت کرتے ہو؟ I said yes. He said, do you hate him? For he deserve more than that from خمس. وہ خمس میں اس سے زیادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, ڈیزرو کرتا ہے. تو بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یعنی یہ تو اسلام کا بیسک جز ہے میرے بھائی. آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ایک ریکویسٹ بھی ہے عبدالحمید بھائی سے, کریٹیکل ریزننگ جی سپر چیٹ کے تھرو بول رہے ہیں کہ عبدل جی اس جمعے میں امام سے سب کے سامنے پوچھ لیں. نہیں سب کے سامنے پوچھنے کی تو بات نہیں ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. نہیں بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے اور بہت سیریسلی عبدالحمید بھائی اس کو سوچ رہے ہیں کہ کیا واقعی میں ایسا ہے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا نا. آپ دیکھ لیے کسی بھی طریقے سے عبدالحمید بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, آپ کے دل کو آپ اطمینان نہیں لا سکتے اگر واقعی میں آپ کے اندر انسانیت ہے. نہیں ڈیفینڈ نہیں ہے, میرے کو نہیں پتا نا, یہ جو کنوینس میں خود نہیں ہوں اس سے. بالکل. اچھا سر جی, وہ قرآن کا حصہ ہے. سر جی جو ماریا تھیں, ماریا قبطیہ,
وہ محمد کی اپنی ذاتی سلیو تھی, رائٹ؟ جی تھی نا. نے جو گفٹ کیا تھا نا, جو ذاتی slave ابراہیم تو بعد میں بنی. جو ابراہیم اس کا ام الولد تھی نا. ام الولد سلیو ہی کو تو کہتے ہیں نا سر. وٹ از ام الولد, ذرا مجھے سمجھائیں گے. نہیں لیکن سلیو کل کوئی کہتے ہیں نا. تو محمد ایڈم نے, جی سوری وہ سر, گفٹ کیا تھا ہاں محمد ٹھیک ہے, صاحب. کوئی مسئلہ نہیں سر. سلیو کی بات ہو رہی ہے, جنرل سلیو کی بات ہو رہی ہے. آئی نو وٹ یو آر سیئنگ کہ وہ ملاقات الیمین میں سے نہیں تھی, سمپل سلیو تھی. لیکن عائشہ کی لونڈی تھی, عائشہ کی ٹھیک ہے, غلام تھی. اور چلے سر ٹھیک ہے, عائشہ کی غلام تھی. لیکن اس سے محمد کا بیٹا پیدا ہوا ابراہیم. جی صحیح ہے. جی, تو اس کا مطلب ہے محمد نے اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا. صحیح ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آگے محمد, بڑھیے. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں سلیو کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرنا اجازت ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہاں نہیں ہے. اسلام بہترین. تو سر یہی تو بتا رہی ہے آپ کو قرآن کی آیتیں کہ آپ کسی بھی سلیو گرل کے ساتھ کر سکتے ہو, آپ کو اس کے ساتھ شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہو گیا. آپ ایک کام کیجئے گا, ماریا القبطیہ, یہ اردو میں لکھیے گا, گوگل پہ سرچ کیجئے گا, آپ کو سارے ریفرنسز ملیں گے, اور ہر کوئی یہ کہے گا آپ کو کہ ماریات القبطیہ محمد کی بیویوں میں سے نہیں ہے, وہ آپ کی امہات المومنین میں سے نہیں ہے. اسٹینڈرڈ نریٹو میں مانتا ہوں غامدی صاحب کا, میں وہاں سے کراس ویریفائی کرتا ہوں یہ چیزیں. سر غامدی صاحب کا کوئی بھی ریفرنس ماننے سے پہلے گوگل پہ سرچ کیجئے, اور جو اسلامک شریعہ کی بکس ویب سائٹس ہیں, اسلام کیو این اے, اسلام اور یہ موفن.com, ان سب کے جو اسکالرز ہیں, جو مختلف ارلی اسکالر سے نریٹ کر رہے ہیں, ان کو پڑھیے. یہ آج کا غامدی, اس کو مینگو کا پتہ نہیں ہے, وہ میرے سامنے آج ابھی رونا شروع کر دے گا, اسے رلا دوں گا میں 10 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر نہ رو پڑا تو پھر کہیے گا. سر یہ جو چور لوگ ہیں آپ سے ان بات بھی کو, نہیں ہوتی. سر یہ لوگ آتے نہیں ہیں ہم لوگوں کے سامنے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ ایز اے مسلم ان کے ساتھ ایک خاص لیول تک سوال کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کے اوپر حد تک کہ توہین رسالت یا توہین کتاب لگ جائے گا. ہم لوگوں سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. آپ غامدی صاحب کے اگر اتنے ماننے والے ہیں تو ان کو یہاں پہ لائیے, غامدی صاحب کو 10-15 منٹ کے اندر نہ رلایا تو پھر کہیے گا. رلانے والی بات نہیں ہے, یہ تو ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے. اس میں ہر چیز رلانا کیا ہے اس میں. سر رولانا یہ ہے نا کہ دیکھیں ان کا ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ بالکل غلط ہے, جو کہ اصل جو آپ کے اوریجنل اسکالرز ہیں, جو اسلام کو جنہوں نے فروغ دیا, جنہوں نے اسلام کے ساتھ رہے, وہ ان کے مطابق بات نہیں کرتے ہیں. یہ میں بول رہا ہوں. رولانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی پٹائی کر دوں گا, رو پڑیں گے. یہ ورچوئل رولانا ہے کہ انہیں رونا آ جائے گا. یہ دیکھیں, حل ماریت القبطیہ من امہات المومنین, کیا ماریا قبطیہ امہات المومنین میں سے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ اسلام کیو این اے انفو ہے. یہ جناب آپ کو جواب دیتا ہے, اور یہ آپ کو دیکھیں کتنے لوگوں کے ریفرنس سے جواب دے رہا ہے, اور سب یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امہات المومنین میں سے نہیں ہیں. اور پھر اینڈ میں واللہ عالم سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ امہات المومنین میں سے نہیں ہے, اچھا اینڈ میں واللہ عالم. ابے یار اتنے ریفرنس دینے کے بعد اینڈ میں واللہ عالم. اچھا بھرت جی ہے, انہوں نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. جناب من کو بلایا جائے آن سٹریم, ٹائم ہو گیا. بالکل ہمارے پاس صرف 5 منٹ کا وقت ہے. اگر شاہد بھائی سن رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سٹریم جوائن کر لیں. میں آپ کو موقع دے دیتا ہوں وعدے کے مطابق, اگر آپ آتے ہیں سر اب پھر اسٹوڈیو بیوٹی میں. صاحب کو بھی لے لیں, دیکھیں اگر یہ کوئی آج اچھی ریفرنس دے سکے ہمیں. اچھا چلیے, نیرج سنگھ جی کہہ رہے ہیں ایڈم سلیو سے پروسٹیٹیوشن والا بتاؤ. سلیو سے پروسٹیٹیوشن والا ہاں بتاؤ, ہاں, کیا یہ بھی ایک بار بتا دو عبدالحمید بھائی کو. ارے کیا وہ سلیو سے پروسٹیٹیوشن؟ ہاں فورس مت کرواؤ والی جو آیت ہے جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا, ہاں وہ بھی ہاں, ایک بار وہ کیا تھا؟ عبدالحمید بھائی کو دکھا دو. اوکے, حدیثوں میں تو اختلافات آ جاتے. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا نا ایڈم. جی جی جی, میں دکھا رہا ہوں سر 2433. ایک سیکنڈ ذرا مجھے کھول لینے دیں ہاں سر. 2433 مجھے ذرا کھول لینے دیں, میں دکھاتا ہوں. قرآن.com 2433. حدیثوں میں آتا ویریشن, کچھ نہ کچھ حدیثوں میں آ جاتا نا.
قرآن میں دکھا رہے ہیں سر, قرآن میں. ایک سیکنڈ میں تو بات کروں بھائی, آپ بہت ڈینجر بولتے ہو بھائی. نہیں سر, آپ نہ بات کریں سر, آپ بالکل بات نہیں کریں, آپ بالکل بات نہیں کریں سر. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, یعنی آپ غلط ہیں. پہلے تو بولیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, پھر بات کریے گا. ہاں بالکل, آپ اپنا ظاہر کرے, اس کے بعد میں آپ کو موقع دے دوں گا. کریٹیکل ریزننگ جی نے کہہ رہے ہیں عبدل جی ڈنگ ڈونگ کا کیا انڈرسٹینڈنگ چاہیے آپ کو. اچھا کوئی ڈنگ ڈونگ کے پورا سر, یہ میں دکھا دیا سر قرآن کی آیت. ہاں میں وہ شیئر کر دیتا ہوں. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں, انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں. سر یہ چونکہ آپ ان کو پسند کرتے ہیں, میں ان کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, بڑی مشکل ٹرانسلیشن ہے. یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے, اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب کی درخواست کرے ان سے مکاتب کر لو, اگر تمہیں معلوم ہو کہ اندر بھلائی ہے. اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کہبہ گری پر مجبور نہ کرو, جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. کہبہ گری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رنڈی گری, پروسٹیٹیوشن. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. سو بیسیکلی ہو یہ رہا تھا, اگر آپ اس کی تفاسیر میں جائیں تو لوگوں کے پاس جو ملاقات الیمینز تھی اپنی, وہ خالی ان کے ساتھ خود سیکس نہیں کر رہے تھے, بلکہ ان کے ساتھ پروسٹیوشن کروا رہے تھے اور ان سے پیسے کما رہے تھے. تو نبی نے یہ آیت دے دی, یار تم خود کر سکتے ہو مگر ان سے پروسٹیٹیوشن نہیں کروا سکتے. نہیں پروسٹیٹیوشن نہیں کروا سکتے ایسا نہیں ہے ایڈم, تھوڑا سا آپ یہ گئے. سوری سر, ان کو فورس مت کرو. ہاں فورس مت کرو, اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے کہبہ گری پہ مجبور نہ کرو. مجبور نہ کرو مطلب وہ کرنا چاہتی ہے پروسٹیٹیوشن تو کوئی مشکل نہیں, ان کو مجبور مت کرو, فورس مت کرو. اور اس کے آگے کیا ہے؟ اور کوئی ان کو مجبور کرے تو اس پر جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. ہاں, پھر بھی اللہ معاف کرنے والا ہے. حالانکہ ان کو اگر کوئی پروسٹیٹیوشن میں ڈھکیلتا تو ان کے اوپر کوئی حد ہونی چاہیے تھی, جیسے اڈلٹری کے لیے کہا گیا ہے. نہیں ساحل بھائی, یہ لاسٹ والا جیسا ختم ہوا نا, وہاں تو یہ بولا جا رہا کہ اللہ ان جن سے پروسٹیٹیوشن کروایا جا رہا ان کے اوپر غفور الرحیم ہے. ان کی بات نہیں ہو رہی جنہوں نے کروائے. چلیں سر یہی لے لیں, پھر تو پھر اور بھی مسئلہ ہے اس میں, لیکن چلیں یہی لے لیں. مسئلے کی بات ہے نا.